السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 29 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم کیا نہیں، یرالذین دیکھا ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے انکار کیا، ان السماوات کہ بے شک تمام آسمان، والارض اور تمام زمینیں، کانتا دونوں تھے، رتقاً ملے ہوئے، ففتقناہما پس پھاڑا ہم نے، علیحدہ کیا ہم نے ان دونوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے اس بات کو دیکھا نہیں ہے، نوٹ نہیں کیا ہے، جانا نہیں ہے کہ شروع میں زمین و آسمان جو ہے دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ہم نے اپنے حکم سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ آسمان جو تھے وہ بلندی پر چلے گئے، اور زمینیں جو ہے وہ پانی کے اوپر یا نیچے جو ہے علیحدہ ہو گئیں ہمارے حکم سے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، من الماء خاص پانی سے، یعنی بارشوں چشموں کے پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، ہم نے ہر چیز کی زندگی جو ہے اس کا دار و مدار پانی پر رکھا ہے۔ فصلوں کو پانی نہ ملے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جانداروں کو پانی نہ ملے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمام جانداروں کا زندہ رہنا جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، پانی نہ ہو تو یہ جاندار چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ افلا یؤمنون کیا بس وہ نہیں ایمان لاتے، وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک پانی کے بغیر زندہ رہنا کسی بھی چیز کا، فصلوں کا، جانداروں کا، انسانوں کا ناممکن ہے، تو کیا ان کا ان باتوں پر ایمان نہیں ہے کہ یہ پانی اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتا ہے، یہ چشموں میں سے پھوٹتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ اللہ کا اقرار کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں مان لیتے وہ اللہ تعالیٰ کو، کیوں اس کا کفر کرتے ہیں۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، فی الارض بیچ اس زمین کے، یہ اوپر والی زمین جو ہے، رواسی یا پہاڑ، ان تمیدہ اصل میں تھا اللہ تمیدہ، تو اللہ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے لا کو نکال دیا، اللہ تمیدہ، یہ کہ نہ وہ حرکت کر سکے زمین، بہم ساتھ ان کے، چونکہ زمین جو ہے پانی پر تیر رہی ہے، اور اس کے جو ہے لہروں کی وجہ سے اس کی حرکت جو ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بڑے بڑے بلند اور بڑے بڑے وسیع پہاڑ جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں، تاکہ پانی کی لہروں سے زمین کے اندر زلزلہ نہ آئے۔ وجعلنا فیہا اور بنائے ہم نے، فی الارض بھی زمین کے، رواس یا پہاڑ، ان تمیدہ اللہ تمیدہ، یہ کہ نہ وہ حرکت کر سکیں، تمیدہ کے معنی وہ زمین حرکت نہ کر سکے، بہم ساتھ ان کے۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے، فیہا بیچ زمین کے، فجاجاً کھلے چوڑے، سبلاً راستے، ہم نے جو ہے لوگوں کے چلنے کے لیے وسیع راستے بھی بنائے ہیں، لعلہم تاکہ وہ، یہتدون ان راستوں پر چلیں، تو راستوں پر چل کر جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ایک ملک سے، گاؤں سے دوسرے ملک، دوسرے گاؤں۔ وجعلنا السماء بنایا ہم نے آسمان کو، سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ، ہم نے آسمان کو لوگوں کے سروں کے اوپر محفوظ چھت بنایا ہے، بڑی محفوظ ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس کے نیچے کوئی دیوار، کوئی پلر، کوئی سہارا نہیں ہے، بس وہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کھڑی ہے۔ وہم اور وہ لوگ، ان آیاتہا اس زمین کی نشانیوں سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ زمین پر کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جو ساری انسانیت کے بس میں وہ کام نہیں ہے، اسے ساری دنیا جو ہے
وہ ان پہاڑوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا مل کر جو ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا جو ہے وہ آسمان سے بارش نہیں برسا سکتی۔ ساری دنیا جو ہے سورج کا راستہ یا چاند کا راستہ جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مل کر جو ہے زمین میں سے ایک دانہ جو ہے، ایک پودا بھی اگا نہیں سکتے۔ ساری دنیا مل کر کسی ایک درخت پر ایک پھل یا ایک پتا نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہے انسان کے سامنے ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے بھیڑ بکری گائے کے پیٹ میں سے جو گھاس سبزہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ان میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مکسچر بن جاتا ہے، پانی اور سبزہ جو ہے حل ہو جاتا ہے، تو ہم حکم دیتے ہیں اس میں سے خون بنتا ہے، ہمارے حکم سے صاف شفاف میٹھا ذائقے دار دودھ بنتا ہے، گوبر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے اندر کوئی ایسا پلانٹ یا ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جو پانی اور سبزے کے امیزے سے وہ جو ہے دودھ علیحدہ پیدا کر سکیں، کوئی مشین نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جانور کی جو ہے چوپایوں کی اوجری جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے کسی قسم کی کوئی مشینری نہیں ہوتی، بس اللہ کا حکم ہے کہ پانی اور سبزے کے ملاب سے جو ہے اللہ کے حکم سے گوبر علیحدہ ہو رہا ہے، پیشاب علیحدہ ہو رہا ہے، خون علیحدہ ہو رہا ہے، دودھ علیحدہ ہو رہا ہے۔ تو رب العزت کی یہ نشانیاں جو ہے اس کائنات میں زمین پر جو ہے بھری پڑی ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے اس اللہ کی باتوں کو، اس کی قدرتوں کو۔ وہ اللہ وہ ذات ہے خالق اللیل، جس نے پیدا کیا حقیقی رات کو، والنہار اور حقیقی دن کو، والشمس اور اس نے پیدا کیا حقیقی سورج کو، والقمر اور حقیقی چاند کو۔ یہ سب کچھ دن رات، سورج چاند، یہ سب کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں ہے جب مکہ والوں سے پوچھا جاتا ہے جو بتوں کے پجاری تھے، لات منال عزا کی جو ہے عبادت کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنائے، کہتے اللہ نے۔ بارش کون اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے۔ یہ زمین سے فصلیں جو درخت وغیرہ کون نکالتا ہے، اللہ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم سارا ہی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ کرتا ہے، کائنات میں پیدا کرتا ہے، تو پھر تم غیروں کی جو ہے عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہم ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے ان بتوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ بنا لیا تھا، ذریعہ بنا لیا تھا۔ حالانکہ تمام پیغمبروں کا جو وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا، وہ جو تھا اللہ کا آسمانی دین تھا۔ تمام پیغمبروں کو، تمام پیغمبر جو تھے وہ اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے اس دین پر عمل کر کے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ اور ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے جو تھے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آسمانی دین اور پیغمبر کو وسیلہ بناتے تھے کہ پیغمبر جو کچھ کہے گا، جو کرے گا، ہم وہ کریں گے۔ یہی ہے کیونکہ پیغمبر جو ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس لیے اس پیغمبر کے ہر فرمان اور ہر عمل کو جو ہے ہم اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہے کسی اور بت کو یا کسی قبر کو وسیلہ نہیں بنایا، انہوں نے نبی علیہ السلام پر اترنے والے قرآن اور اس قرآن کی تفسیر، نبی علیہ السلام کے فرمان کو وسیلہ بنایا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو قبول کر لیا دل سے اور اس پہ عمل کیا تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو مکہ والے جو تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ یہ بارش کون برساتا ہے، یہ فصلیں کون اگاتا ہے، تو زمین و آسمان کس نے بنائے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو کہ مجھے کہتے ہیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، جیسا ہمارے ہاں ہے بابا لیلا ککڑ دے دے پتر، یا ہم مثالیں بناتے ہیں جو جی افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کے ذریعے ملا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ،
کہ اپنی مثالیں مجھ پر نہ فٹ کیا کرو، میں نے کوئی چپراسی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ جو ہے مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے جو مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگو، میرے دین پر چلو، میرے نبی کے فرمان پر چلو، میں تمہاری باتیں قبول کر لوں گا، اور اگر نہیں چلو گے تو پھر میری مرضی ہے، میں تمہیں دوں کچھ یا نہ دوں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي وہ ذات ہے خلق اللیل جس نے پیدا کیا حقیقی رات کو، والنہار حقیقی دن کو، والشمس حقیقی سورج کو، والقمر اور حقیقی چاند کو، کلن یہ سب کے سب فی فلکن بیچ آسمان کے، یسبحون تیر رہے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ سارے کے سارے رات دن اور سورج چاند یہ تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر اور نہیں بنایا ہم نے واسطے کسی انسان کے من قبل کا پہلے آپ سے الخلد ہمیشہ رہنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اس زمین پر، ہمیشہ نہیں، کوئی بھی ان میں سے ہمیشہ نہیں رہنے والا، سب کی ہم نے عمریں مقرر کی، اور ان عمروں کے خاتمے پر ہم ان کو جو ہے اگلے جہان لے گئے۔ آفائن کیا پس اگر متا مر جائیں آپ، وہم اور وہ کافر خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جو کافر آپ کی زندگی کے دشمن ہیں، جو آپ کی موت کی خواہش کرتے ہیں، اگر یہ آپ جو ہے آپ کو موت آ بھی جائے تو کیا یہ دشمن جو ہے آپ کے، جو آپ کی موت چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ مرنا انہوں نے بھی ہے، یہ بھی مریں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ جو آپ کی زندگی کے خلاف موت کی خواہش کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ رہنا نہیں، زمین پر رہنا، زندہ رہنا۔ کل نفس ہر جان ذائقۃ چکھنے والی ہے الموت حقیقی موت کی، ہر جاندار کو موت لازمی آئے گی۔ وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزماتے ہیں تم کو بالشر ساتھ برائیوں کے، والخیر ساتھ بھلائیوں کے، فتنةً آزمانا۔ ہم نے تمہارے سامنے جو ہے اچھائیاں اور برائیاں، نیکیاں اور برے کام ہم نے پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ باتیں جو ہے، یہ کام جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور یہ جو ہے برائیاں ہیں، اور تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے ان نیکیوں اور برائیوں کا تمہیں تعارف کروا دیا کہ نیک کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کے ذریعے پہچان ملتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ نیکیاں ہے، کسی انسان کو قتل نہ کرنا، اس کا مال نہ چھیننا، اس کی عزت جو ہے برباد نہ کرنا، یہ نیکی ہے۔ اور کسی شخص یا کسی قوم کا پیسہ لوٹنا اور جو ہے اس کی عزت برباد کرنا اور اس کی جان لینا ناحق طور پہ، یہ برے کام ہیں۔ تو اللہ نے نیکیاں اور برائیاں سب جو ہے وہ انسانوں کے سامنے جو ہے وہ پھیلا دی ہیں، اور ان کو بتا دیا ہے کہ نیکیاں وہ ہے جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور آپ نے آسمانی جو ہدایت ہے کتاب، وہ نیکیوں سے بھری ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ ہے دین، جو کیا ہے وہ ہے دین۔ جو آپ نے فرمایا ہے کہ کرو، اور جو آپ نے کیا ہے کہ مجھے جیسے کرتے ہوا دیکھتے ہو ویسے کرو، تو یہ ہے حقیقی نیکیاں۔ اور جو اپنی مرضی سے لوگ کریں گے، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ وہ نیکی ہے کرو اس کو، یا اس کو جو ہے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کرو، تو وہ قطعی طور پر نیکیاں نہیں ہیں، وہ برائیاں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہے۔ نیکی کی بنیاد جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، اور برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ نیکی ہے، لیکن اگر اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے
نہیں کیا جاتا، عمل نہیں کیا جاتا، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، برائی ہے، وہ جو برائیوں میں شامل ہوئی۔ مثلا نماز ہے، اگر ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں تو 100% نیکی ہے، اور اگر ہم نے اس کو جو ہے اپنے فرقوں کے مولویوں کے پیچھے لگ کر جو ہے ہم نے اس کا طریقہ بدل دیا ہے، اب فرقوں کی نمازیں جب مختلف ہیں ایک دوسرے سے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، پھر وہ نماز جو عبادت ہے وہ بھی برائی بن جائے گی۔ تو اصل چیز جو ہے اطاعت ہے کہ بات مانو اللہ کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، و اطیعوا الرسول، اور حکم مانو خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ محمد کے اندر یہ آیت ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور آپ کے عمل پر ہم عمل نہیں کریں گے، آپ کے طریقے پر ہم جو ہے نیک عمل نہیں کریں گے، ہماری وہ نیکی شمار نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لے ہر شخص۔ تو جب تک اللہ کے رسول کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم جو ہے عبادت نہیں کریں گے، نیکی نہیں کمائیں گے، وہ نیکی شمار نہیں ہوگی۔ اگر حکم کسی اور کا ہے، کسی فرقے کا ہے، کسی مولوی کا ہے، کسی اعلیٰ حضرت کا ہے، کسی امام کا ہے، اور طریقہ بھی نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، امام کا طریقہ ہے، تو وہ کسی صورت وہ نیکی نہیں بن سکتی، وہ برائی ہے۔ تو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو بالشر، ساتھ حقیقی برائی کے، والخیر، اور ساتھ حقیقی نیکی کے۔ الف لام لگا ہوا، جس کو اللہ کے پیغمبر نے برائی کہا ہے وہ جو 100% برائی ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے نیکی کہا ہے وہ 100% نیکی ہے۔ قیامت تک وہ برائی اور نیکی جو اللہ کے پیغمبر نے متعین کر لی ہے وہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کہ کوئی بندہ جو ہے کہے کیونکہ یہ کتا جو ہے اس کی شکل جو ہے بکرے سے ملتی جاتی ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 4 ٹانگیں ہیں، یہ اسی طرح کا ہے، چلو یہ بھی حلال ہے، بالکل نہیں۔ کتا حلال قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور بکرا جس کو اللہ کے پیغمبر نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ تو یہ وضاحتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو بالشر، ساتھ حقیقی برائی کے، والخیر، ساتھ حقیقی اچھائی کے، فتنہ آزمانا، وَإِلَيْنَا، اور طرف ہماری ہی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تم نے جو ہے مرنے کے بعد ہمارے سامنے آنا ہے، اور یہ زندگی جو ہے دنیا کی، اس کا تم سے ہم نے حساب لینا ہے کہ فلاں کام جو ہے میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے کیوں نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بڑی نیکیوں والا اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس کون سی نیکیاں؟ اللہ جی میں نے حج کیے، عمرے کی، میں سخاوتیں کرتا رہا، میں سب کچھ کرتا رہا۔ تو اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ ساری نیکیاں دکھاوے کے لیے کی تھیں، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں دی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دی تھی کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں۔ اب ریاکاری کی وجہ سے جو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ اس کی تمام نیکیاں رد کر دے گے۔ اس نے حج کیا، اس نے سخاوتیں کی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے سب کچھ کیا، لیکن ریاکاری کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت جو تھی وہ ہم جانتے ہیں، تیری نیت یہ تھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہماری رضا کے لیے تو نے یہ ساری نیکیاں نہیں کی، اس لیے ان نیکیوں کا تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر تم ہماری رضا کے لیے یہ نیکیاں کرتے تو آج بہت بڑا بدلہ ملتا۔ تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے
نیکیاں کی اور لوگوں نے تمہیں خوش کر دیا، تعریفیں کر دی تمہاری، ہمارے لیے وہ تم نے نیک کام نہیں کیے، اس لیے ہمارے پاس کوئی ان کا بدلہ نہیں ہے۔ فرمایا بھائی لے نہ ترجعون، اور طرف ہماری ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے، تمہیں جو ہے ہر چیز کا تم سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو بھی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان سب کا ہم تم سے حساب لیں گے۔ یہ زبان نعمت ہے، اس زبان سے کیا کچھ کہتے رہے ہو، سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آسمانی سچ جو ہے اس کو پڑھتے تھے، آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے، یا زمینی جھوٹ جو ہے فرقوں کے، وہ جو ہے تم اپنی زبان سے جو ہے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ بہت خطرناک ہے حساب جو ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس لیے تاکید کی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس اللہ کے قرآن کی طرف سے، میری طرف سے کوئی ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچا دو، تاکہ دیے سے دیا جل کر جو ہے تمام دنیا میں روشنی پھیل جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایک بھی آیت کا میری طرف سے علم ہے، میری طرف سے جو میں نے اس آیت کا علم تشریح وضاحت کی ہے، وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ نہیں، جو میری طرف سے اس آیت کا علم ہے، وضاحت ہے، بیان ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ اور اگر تم جو ہے میری طرف سے جو اس کی آیت کی وضاحت تشریح بیان کی گئی وہ نہیں کرو گے، اپنی مرضی سے کرو گے، تو پھر وہ جو ہے تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ تو فرمایا کہ ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ دیے سے دیا جلے گا تو ساری دنیا پر روشنی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو ساری دنیا میں جو ہے وہ اندھیرا ہوگا، اور ہم بھی اس اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی اس اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی۔ فرمایا وَإِذَا رَآكَ، اور جس سے دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ پکڑتے آپ کو، ان کے اگر لا آ جائے، لائے نفی، تو ان کا معنی نہیں ہو جاتا ہے، الا آ جائے، الا آ جائے تو ان کا معنی لا ہو جاتا ہے۔ ان یتخذون، نہیں وہ پکڑتے کا آپ کو، الا حضوا، مگر مذاق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کافر جو ہے آپ کے منکر جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احاذ اللہ جی، کیا یہ وہ شخص ہے، یذکر، جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم، اپنے تمہارے معبودوں کا، وہ آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ فرمایا وہم، اور وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بے ذکر الرحمن، ساتھ ذکر رحمان کے، ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ خود رحمان کے جو ہے حکم کا جو ہے، ذکر کا جو ہے، یہ انکار کرنے والے ہیں۔ جو ایمان لانے والا ہے اللہ کی نصیحتوں پر، وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا جو آپ کی شان و عظمت کے خلاف ہو۔ صحیح ایمان والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نبی علیہ السلام کے خلاف ذرہ برابر بھی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کی چھوٹی سی بات کا انکار جو ہے وہ مردود ہے، وہ شخص رد ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اور ہم سارے دین نبی علیہ السلام کا چھوڑ کر جو ہے کافروں کا دین جو ہے اس کی ڈگریاں لے رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر رہے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی بات ہی نہیں ماننی ہے، ان کے آسمانی دین کو ہی نہیں ماننا ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ تو منافقت ہے۔ جیسے مدینہ کے منافق جو تھے کلمہ پڑھتے تھے، تو وہی حال آج ہمارا ہے کہ کلمہ پڑھ کر ہم کافروں کے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کے حکم مان رہے ہیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر اللہ کے آسمانی کو، دین کو نافذ ہی نہیں کیا۔ بس وہی ٹکڑا ہے جزیرۃ العرب کا جس پر جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا تھا، آج بھی وہی ٹکڑا ہے جس پر جو ہے وہ اسلام نافذ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو لوگوں کو بدزن نہیں کیا ہے، صحابہ کرام کی برائیاں بیان کر، گھٹ برائیاں بیان کر کے ان کو گمراہ کر کے ہم نے تو
لوگوں کو دین سے دور ہی کر دیا۔ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ احاظ اللہ جی، یہ کیا یہ وہ شخص ہے یذکر جو ذکر کرتا ہے آلہتہم تمہارے معبودوں کا، وہم اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم اور وہ لوگ کافر بے ذکر رحمان ساتھ ذکر حقیقی رحمان کے ہم کافرون، وہ خود انکار کرنے والے کافر ہیں جو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کافر نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جو نبیوں کی باتوں کا مذاق اڑائیں، یہ مذاق اڑانا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا، اور نبی علیہ السلام کا حکم سورہ احزاب کے اندر کہ ہمارے لیے میرا پیغمبر بہترین نمونہ ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ کافروں کا فتنہ اسمبلیوں کے ذریعے نئے قانون بنا کر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ہم کفر بھی کر رہے ہیں، ہم شرک بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول اور ان کے دین کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ لو جو مرضی کہہ لو، جو مرضی حکم دو، ہم نے نہیں ماننا۔ قرآن میں یہی ہے یہودیوں کی خصلت اللہ نے بیان کی ہے کہ قالوا سمعنا وعصینا، یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، وعصینا اور نہیں مانیں گے۔ وہی بالکل وہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے سب کچھ جان دیا ہے لیکن نہیں مانتے۔ فرمایا خلق الانسانوں پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل، اجرت سے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جلدی نتیجہ مانگتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا مجھے جلدی نتیجہ مل جائے، خواہ وہ برائی کیوں نہ ہو، وہ برائی کا بھی نتیجہ جو ہے وہ جلدی مانگتا ہے۔ جیسا کافر کہتے کہ دیا جو عذاب لانا چاہتا ہے کر دے ہم کو ہلاک۔ ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ غلاف پکڑ کر کہا تھا کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا پھر ہم پر عذاب لے آ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے اجرت پسند ہے، جلدی پسند جو ہے مانگتا ہے نتیجے کو۔ فرمایا سأریکم، جلد میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی، اپنی نشانیاں، میں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، معجزات دکھاؤں گا۔ تو معجزات تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھری پڑی ہے کائنات جو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز جو ہے اپنی نئی نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، نئی قدرتوں کے ساتھ، نئی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آج کوئی لوگ ہنس رہے ہیں، کل کو کوئی لوگ رو رہے ہیں۔ آج موسم ٹھیک ہے، کل کو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج جو ہے دنیا میں امن ہے، کل کو زلزلہ آ جاتا ہے، بھوچال آ جاتا ہے، توائیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان و عظمت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اپنے جو ہے قوتوں طاقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ معجزات تو روز رونما ہوتے ہیں۔ کیا زلزلہ جو ہے انسان لا سکتے ہیں زمین پر؟ نہیں، زلزلہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ کیا زمین سے کوئی چیز جو ہے انسان پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کوئی بارش کا قطرہ بادلوں سے انسان گرا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا رات اور دن کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہر روز اللہ کے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اس اللہ پر، اس کے پیغمبر پر، ان کے آسمانی دین پر۔ اس بات کو تو وہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نئے نئے عجائبات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی سورج کو گرہن لگ گیا، کبھی چاند کو گرہن لگ گیا، کبھی بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، کبھی آسمان صاف ہو گیا، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں، کبھی جو ہے گرم ہوائیں چل پڑی، کبھی نرم ہوائیں چل پڑی، کبھی تیز آندھیاں شروع ہو گئی۔ یہ جو بھی تبدیلیاں ہیں یہ اللہ کی قدرتوں کو، اس کے اختیارات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔
کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. مخلوق میں سے کسی یا ساری مخلوق کے حکم سے کچھ نہیں ہو سکتا. جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. فرمایا ساوریکم، جلد میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی نشانیاں اپنی، فلا تستعجلونی، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے، میری نشانیاں جلدی نہ مانگو. ہر کام کا میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، ہر چیز کا، ہر تبدیلی کا، ہر کام کا ایک جو ہے وقت مقرر ہے. تو آ جائے، پہلو آ جائے کسی کی موت، تو وہ جو ہے بس کے نیچے آ جائے، ٹرک کے نیچے آ گئے، خاندانی جو ہے اپنے آدمی کو ہی معاف نہیں کرتی. اللہ کہتا ہے جلدی نہ مانگ اس کی پھر ساری عمر جو ہے روتی رہے گی. اس غریب کو جو ہے محنت مزدوری کر کے لاتا ہے تو اس کو جو ہے قبول کر لے، اس کو بد دعائیں نہ دے، اس کی عزت کر، اس کی خدمت کر، جو بیچارہ روزی کما کر لے آتا ہے. اس کی موت نہ مانگ، ورنہ مر گیا تو ساری عمر جو ہے روتی رہے گی، بچے بھی روتے رہیں گے. فرمایا مجھ سے جلدی نہ مانگا کرو. فرمایا ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو، کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے. اور فرمایا جمعے کے دن کوئی خاص طور پر جائے کسی کو بد دعا نہ دو، جو بھی صحیح لوگ ہیں. کافروں کے لیے تو نبی علیہ السلام بد دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں یا خامن کے لیے بد دعائیں کرنا، جمعے کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، جمعے کے دن خاص طور پہ منع فرما دیا. ویسے تو عام ہی منع فرما دیا کہ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو بد دعا نہ دو. تو فرمایا فلا تستعجلوا، پس نہ تم جلدی مانگو نی مجھ سے. مجھے جلدی نہ کہا کرو کہ جلدی میں اس کو مار دے، اس کو آ جائے بس چل گئی، میری جان چھوٹ جائے. روئے گی ساری عمر، بچوں کو بھی رلائے گی. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ خاص وعدہ. کافر کہتے ہیں کہ یہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا، جلدی دکھاؤ ہمیں قیامت، پھر ہم مانیں گے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اے پیغمبرو، ایمان والو، یہ قیامت والا وعدہ جو ہے یہ کب پورا ہوگا، ہمیں جلدی دکھاؤ، قیامت دکھاؤ ہمیں. امتیں یہی کہتی رہی، دے آ تو جس چیز کا ہمیں وعدہ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لو یعلم الذین، اگر جان دیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، حینا جس وقت، لا یکفون نہیں وہ روک سکیں گے، کف کے معنی روکنا، ام وجوہہم اپنے چہروں سے، النار خاص آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے. فرمایا اگر کافر جو ہے اس وقت کو جان لے جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان کے سامنے بھی آگ ان کے چہروں کو جلا رہی ہوگی، ان کی پشتوں کو جلا رہی ہوگی. اگر ان کو پتہ چل جائے اس حقیقت کا تو یہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی، اللہ کے پیغمبر کی کسی بات کا کبھی بھی جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں اور نہ اس کا انکار کریں. اگر ان کو جو ہے جہنم کا علم دے دیا جائے، جہنم کے عذاب دنیا میں دکھا دیے جائیں کہ کافروں، مشرکوں، منافقوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی، تو فرمایا یہ کبھی بھی جو ہے اگر ہم دکھا دیں ان کو ٹھکانہ جہنم کا دنیا میں تو یہ کبھی بھی جو ہے اللہ کے پیغمبر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. وہ ان کا ہر حکم مانیں گے، ایمان لے آئیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. قیامت کے دن جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگی، ہر طرف سے آگ، تو قیامت کے دن جو ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے. یہ جن کو بھی اللہ کے مقابلے میں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ،
اللہ کے مقابلے میں ناجائز اختیارات دیتے ہیں، ان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ فرمایا بلکہ تاتی، وہ قیامت آئے گی ہم ان کے پاس بغتتاً، اچانک۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ یا لمحے سے پہلے جو ہے قیامت ساری کائنات پر برپا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ ایک لمحہ، آنکھ جھپکنے میں، یا اس سے بھی کم پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں او ہوا اقرب، یا ایک لمحے سے بھی قریب وقت میں جو ہے ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ وَيَا بَلْتَاتِهِمْ، بلکہ آئے گی وہ قیامت ان کے پاس بغتتاً، اچانک۔ فَتَبْہَتُ، پس وہ جو ہے پاگل بنا دے گی، ہم ان کو، وہ ان کو پاگل بنا دے گی۔ جب قیامت آئے گی تو ہر شخص جو ہے اس کے حواس ختم ہو جائیں گے، قیامت کی ہول ناکی سے اس کی عقل معوف ہو جائے گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ اور آگے سورۃ الحج آ رہی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہ اگلی سورۃ حج کے اندر آ رہا ہے، بیان آ رہا ہے۔ اس قدر جو ہے قیامت ہولناک ہوگی، انسان کا دماغ جو ہے تبہتہم، وہ قیامت ان کو مبہوت بنا دے گی، پاگل بنا دے گی، بے عقل بنا دے گی، ان کو پاگل بنا دے گی، ہم ان کو۔ فلا یستطیعون، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے، ردہا، رد کرنے کی اس قیامت کو، وہ قیامت کو واپس نہیں کر سکیں گے، قیامت سے جان نہیں چھڑا سکیں گے، نہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے کہ اس کو روک سکیں۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب قیامت کا لمحہ آئے گا کوئی مہلت نہیں، ہر چیز کل من علیہ فان، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے سب فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، اور باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب کی ذات ہے جس پر موت نہیں آ سکتی۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، استہزئ، مذاق اڑایا گیا، برسول، ساتھ پیغمبروں کے، من قبل کا، پہلے آپ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مذاق اڑانے والے جو ہے یہ نیا کام نہیں ہے، یہ صرف آپ کا نہیں مذاق اڑایا جا رہا، اس آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب کا مذاق اڑایا امتوں نے، کافروں نے، نہ ماننے والے کافروں، منافقوں، مشرکوں نے۔ یہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، پہلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مصیبت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پہلے پیغمبروں کے لیے بھی یہ مصیبت ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فحاق، پس گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، ساخروا، جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان قوموں میں سے، ان لوگوں میں سے، ما، اس چیز نے، کانوا، جو تھے وہ، بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ ان کے اس مذاق نے، جنہوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کے دین کا مذاق اڑایا، اس مذاق ہی نے ان کو جو ہے اللہ کے عذاب میں گھیر لیا۔ وہ اس مذاق میں گئے ہیں اگلے جہان، تو اللہ کی جو ہے سزا میں جو ہے وہ گئے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اس کی سزا ملے گی جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ وہ جتنا مرضی کہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 193 میں، کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، میرا مکمل دین میری زمین اور مخلوق پر نافذ کر، تو جو مرضی کہے، ہم تو کافروں کا فتنہ ہی جو ہے اس کو مسلط کریں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس سے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جب یروشلم میں داخل ہو تو قولوا حطۃ، یہ کہتے ہوئے داخل ہو یروشلم کے دروازے سے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، حطۃ کو بدل کر حنطۃ، یا اللہ ہمیں گندم دے۔
آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے نبی رسول نبی کے صحابہ نے تو اللہ آسمانی دین کو نافذ کیا جزیرۃ العرب کے اندر. آج مثال موجود ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ میں نے دونوں صورتوں کا حوالہ دیا کہ سورہ انفال اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، میرا مکمل دین نافذ کرو میری زمین اور مخلوق پر. کیا ہم نافذ کیے ہوئے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بس پیٹ لگا ہوا ہے، لوٹ مار شروع ہے، لیبل لگا رکھے ہیں علامہ صاحب اور مفتی صاحب، اور شیطانی جمہوریت کو مسلط کر کے جو ہے اللہ کے جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جتنا مرضی تو حکم دے. ہم نے تو یہودیوں کے طریقے پہ چلنا ہے کہ سمعنا، ہم نے تیری بات سن لی، وعصینا، اور نہیں مانیں گے. ہم جو ہے یہودیوں کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ہم نے سن لیا. قالوا سمعنا، یہودیوں نے کہا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا موسیٰ جی، وعصینا، اور ہم نے اس حکم کی نافرمانی کر دی، نہیں مانیں گے. آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا مکمل دین نافذ کرو اس کی زمین اور مخلوق پر. لیکن ہم جو ہے اس کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اس کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں. یہ بدترین مذاق ہے. لگ جائے گا پتہ جب کڑکی لگے گی نا، موت کا وقت ہے گا، پھر سزا شروع ہو جائے گی. ان کافروں کے لیے پھر جو ہے پٹائی شروع ہو جائے گی. روح جو ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہے ان کی پہلے پٹائی کریں گے، پھر جان نکال دیں گے. قرآن کہتا ہے. لو جی میں دوبارہ اس کو پڑھ دوں. اولم یرا، کیا نہیں دیکھا الذین، ان لوگوں نے کافروا جنہوں نے انکار کیا، ان السماوات، کہ بے شک تمام آسمان والارض، اور تمام زمینیں، کانتا، دونوں تھے، رتقاً، ملے ہوئے، جڑے ہوئے، ففتقنا، پس پھاڑا ہم نے، علیحدہ علیحدہ کیا ہم نے، ہما، ان دونوں کو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، من الماء، خاص پانی سے، بارشوں چشموں کے پانی سے، کل شیء، ہر چیز کو، حی، زندہ. ہم نے جو ہے بارشوں چشموں کے خاص پانی، صاف شفاف پانی سے جو ہے ہم نے ہر جاندار کو، پودے، جانور، انسان، چوپائے وغیرہ، سب کو زندگی ہم نے پانی سے دی ہے. پانی نہ ملے سب کچھ ختم ہو جاتے. افلا یؤمنون، کیا بس نہیں وہ ایمان لاتے. وجعلنا فی الارض، اور بنائے ہم نے بیچ زمین کے، رواسی، یا پہاڑ، اصل میں اللہ، یہ کہ نہ تمیدہ، وہ زمین حرکت کر سکے، بہم، ساتھ ان کے. ہم نے زمین پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا تاکہ وہ پانی کی لہروں کی وجہ سے جو ہے اس میں زلزلہ نہ آئے، حرکت نہ کر سکے. وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا، بیچ زمین کے، فجاجاً، کھلے، سبلاً، راستے، لعلہم، تاکہ وہ، یہتدون، ہدایت پا جائیں، راستوں پر چلیں. وجعلنا السماء، اور بنایا ہم نے آسمان کو، سقفاً، چھت، محفوظاً، محفوظ، حفاظت کرنے والی چھت بنائی آسمان. وہم، اور وہ لوگ، ان آیاتہا، اس جو ہے آسمان اور زمین کی نشانیوں سے، مورزون، منہ پھیرنے والے. زمین و آسمان میں بے بہا اللہ کی نشانی ہے. ہر روز نئے نئے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ ان نشانیوں سے کچھ حاصل نہیں کرتے. نشانیاں دکھانے کے باوجود جو ہے اس اللہ کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، خلق اللیل، جس نے پیدا کیا حقیقی رات کو، والنہار، اور حقیقی دن کو، والشمس، اور اس نے پیدا کیا حقیقی سورج کو، والقمر، اور حقیقی چاند کو، کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، بیچ آسمان کے، یسبحون، تیر رہے ہیں. یہ زمین پر جو آسمان کی فضا میں یہ تیر رہے ہیں. فرمایا
وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے لبشر واسطے کسی انسان کے من قبل کا پہلے آپ سے الخلد ہمیشہ رہنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، مقررہ زندگی دی، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اگلے جہان چلے گئے۔ افہم، کیا پس اگر متا مر جائیں آپ، وہم، اور وہ کافر، خالدون الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جو آپ کے دشمن ہے، آپ کی موت کی خواہش کرتے ہیں، کیا جو ہے اگر ہم آپ کو مار دیں، زندہ دنیا سے لے جائیں، آپ پر موت طاری کر دیں، تو کیا یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ ان کو ہی موت آئے گی۔ کل نفس، ہر جان، ذائقہ تو چکھنے والی ہے، الموت، حقیقی موت کی۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو، بالشر، ساتھ تمام برائیوں کے، والخیر، ساتھ تمام اچھائیوں کے، فتنۃ، آزمانا۔ ہم نے تمہارے سامنے جو ہے واضح کر دیا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اور یہ کام جو ہے یہ نافرمانی کے، یہ برے کام ہیں۔ ہم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے اچھائیاں اور برائیاں بتا دیں، سامنے بکھیر دیں، آزمائش کے لیے کہ کون نیکیوں پہ چلتا ہے اور کون برائیوں پہ چلتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور طرف ہماری ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا، اور جس رعا دیکھتے ہیں، کا آپ کو، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، ان یتخذون، نہیں وہ پکڑتے، کا آپ کو، الا ہزوا، مگر مذاق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے مذاق میں، احاذ الذی، کیا یہ وہ شخص ہے، حاذا، یہ، الذی، وہ شخص ہے، یذکر، جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے معبودوں کا۔ کافر ایک دوسرے کہتے ہیں یہ شخص ہے تمہارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ وہم، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ کافر جو ہیں، بے ذکر رحمان، ساتھ ذکر حقیقی رحمان کے، ہم کافرون، وہی ہیں انکار کرنے والے۔ جو کافر نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا یہ کافر جو ہے اللہ کی ذکر اور نصیحت کا انکار کرتے ہیں، کہ کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ یہ بدترین مخلوق ہے جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ روئے زمین پر بدترین جو ہے مخلوق ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ ہے، دوسری جگہ پہ یہ آیت ہے، فرمایا خلق الانسان، پیدا کیا گیا ہے یہ انسان، من عجل، اجرت سے، جلدی سے، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے کہ وہ ہر نتیجہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے نتیجہ مل دے۔ سوریکم، اللہ فرماتے ہیں جلد ہم دکھائیں گے تم کو، آیاتی، نشانیاں اپنی، قوتیں اپنی، طاقتیں اپنی، حکم اپنے، حکمرانی اپنی ہم آپ کو دکھائیں گے کائنات میں۔ فلا تستعجلونی، پس نہ تم جلدی مانگو نی مجھ سے نتائج، کسی کام کے نتائج جلدی نہ مانگا کرو۔ نتائج کا ایک وقت مقرر ہے، تو یہ بد دعائیں جو ہے یا دیگر جو نتائج ہے یہ جلدی نہ مانگا کرو، نتائج کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے ہیں متى، کب ہوگا، حاذا، یہ الوعد، خاص وعدہ، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ فرماتے ہیں لو یعلم، اگر جان لیں الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے، ہینا، جس وقت، اگر اس وقت کو کافر جان لیں دنیا میں، جب لا یکفون، نہیں وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، خاص آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے۔ فرمایا اگر ان کافروں کو ان کا انجام جہنم کی آگ کے اندر ہم ان کا انجام دنیا میں ان کو بتا دیں، دکھا دیں کہ جہنم کے اندر تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہارے سامنے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، تو یہ فوراً جو ہے یہ اللہ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم ان کو دکھا دیں تو یہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے کفر و شرک چھوڑ کر اللہ کی بات مان لیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، غیب پر ایمان چونکہ نہیں لاتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے
وہ جہنم کے عذاب کو بھی نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی، نہ وہ سارے کے سارے مدد کیے جائیں گے۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے اللہ کے۔ بلتاتہم، بلکہ آئے گی وہ قیامت ان کے پاس بغتتاً، اچانک۔ جس قیامت کو مانگتے ہیں کہ وہ قیامت آئے، فرمایا وہ اچانک آئے گی، تمہارے مطالبے پر نہیں آئے گی، اللہ کے مقررہ وقت پر آئے گی۔ فتح بہاتو، پس وہ پاگل بنا دے گی، مبہوت الحواس بنا دے گی، دیوانے بنا دے گی، ہم ان کو۔ جب قیامت آئے گی، قیامت کی ہولناکی اور سزا اتنی تیز ہوگی کہ سب پاگل ہو جائیں گے، کافر مشرک وغیرہ۔ فلا یستطیعون، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے، ردہا، اس کو رد کرنے کی، لوٹانے کی، واپس کرنے کی۔ جب ہم قیامت لے آئیں گے، وہ سب مل کر بھی ہماری قیامت کو جو ہے واپس نہیں لوٹا سکیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ قیامت آ کر فوراً ان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وَلَقَدْ، تحقیق استہزئ، مذاق اڑایا گیا، برسل، ان 7 پیغمبروں کے، من قبل کا، پہلے آپ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف آپ کا ہی مذاق نہیں اڑایا جاتا، آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ہم نے بھیجے امتوں کی طرف، ان امتوں نے بھی ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے آپ کے ساتھ، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو، پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق ہی اڑایا گیا۔ فحاق، پس گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، ساخروا، جنہوں نے مذاق کیا، منہم، ان میں سے، ان مذاق کرنے ان قوموں میں سے جن لوگوں نے ہمارے پیغمبر کا مذاق اڑایا، ہمارا دین جو ہے اس کا مذاق اڑایا، تو اس مذاق نے ان کو گھیر لیا جہنم کے لیے۔ ما کانوا، جو تھے وہ بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے، ان کے مذاق نے ان کو گھیر لیا، جہنم کی آگ میں جو ہے وہ پھینکے جائیں گے۔ دنیا سے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے ہیں، اسی کفر، شرک اور مذاق کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ مذاق گھیر کر جہنم میں ڈال دے گا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔